السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میری زندگی۔ آج ہے 19 مارچ، 18 روزہ تھا آج، 18واں روزہ۔ 10 یا 11 یا 12 رہ گئے، 11 موسٹ پروبلی۔ اور جو میں چاہ رہا تھا اپنے گولز اچیو کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پاک ختم کرنے کی، کمپلیٹ کرنے کی کوشش میں ہوں الحمدللہ۔ وہ میری کوشش جو ہے وہ جاری ہے، چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مینٹلی آئی ایم ان اے ویری گڈ اسپیس الحمدللہ۔ آج میں تھوڑا سا بہت زیادہ انرجیٹک اور بڑا اچھا تھا، کیونکہ اس کی 2-4 وجہ یہ ہیں کہ ایک تو میں اپنے جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے میں یہ والے گولز اچیو کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا، تو جو میں اس کے مطابق وہ جو میں پورا کرنے کی کوشش میں ہوں، جس سٹیج میں ابھی ہوں ماشاءاللہ، اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے۔ دوسرا، جو جم میں پروگریس کر رہا ہوں الحمدللہ، فزیکلی اپنے ویٹ وائز بھی، میں ہر 7 to 10 ڈیز، 7 سے 8 دن یا 10 دن ہر ہفتے تقریباً میں ویٹ کرتا ہوں اپنا، یہی دیکھنے کے لیے کہ کس طرح بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 15 دن سے پہلے نہیں کرنا چاہیے یا مہینے بعد کرنا چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے 15 دن تک بھی سٹک رہتا ہے، لیکن پھر ماشاءاللہ ایک فیز آتا ہے جہاں پہ وہ میں امپروو کر جاتا ہوں اور وہ بڑھ جاتا ہے واپس، یعنی جہاں بڑھنا چاہیے اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک انرجی کا جو لیول ہوتا ہے نا، آپ کی مطلب باڈی میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی آپ کو پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی، یعنی فزیکلی صحت وائز، آپ ہیلتھ وائز کہاں پہ ہیں۔ تو جم میں جو پروگریس مل رہی ہوتی ہے ویٹ ٹریننگ کے بعد، جم ہٹ کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، وہ سب سے زیادہ مزیدار چیز ہوتی ہے اس جرنی میں، جب آپ جم میں ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہیلتھ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈی کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں سکنی سے بالکل لٹرلی، یعنی بالکل سکنی سے ایکسٹریم سکنی، وہاں سے جب میں بلکنگ کی طرف جا کے اپنی باڈی کو امپروو کر رہا ہوں، تو سب سے زیادہ مزہ آپ کو میرا خیال ہے کہ اس فیز میں آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ریزلٹس اچیو کر رہے ہیں۔ ہلکا پھلکا بھی اگر آپ کو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں تو وہ سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ آج اچھا ایک بات اور میں نے بتانی ہے، یس، دا ریزن کہ میں تھوڑا سا بہتر اور ہوں، اندر سے اچھا فیل کیا میں نے، اس کی ریزن ہے میسیج دیٹ آئی ریسیوڈ آن انسٹاگرام۔ ایک پرانے، یعنی آپ دوست بھی کہہ سکتے ہیں، آپ جاننے والے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ، ریئل لائف میں نہیں، ریل لائف پہ جیسے میں کہتا ہوں۔ حالانکہ میں بڑا سمجھتا تھا کہ میرے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی کہ میں نے ان کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوا تھا، پھر مجھے ملا، میں کبھی نہیں مانتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا فیک ہوتے ہیں یہ وہ، میں نے کہا نہیں یار، مجھے تو بڑے اچھے لوگ ملے۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ پھر ہوا تھا اس ایپیسوڈ میں، تو ہاں، 100 یہ ریشو تھا کہ 100 میں سے شاید 4 لوگ میری طرف وہ بھی اس طرح تھے کہ انہوں نے مجھے چلو پوچھا یا جاننے کی کوشش کی، ورنہ 100 میں سے شاید 96-97 لوگ میرے اگینسٹ تھے، اندھا دھند پوچھے بغیر، اور دے ور رائٹنگ اگینسٹ می، میرے خلاف لکھ رہے تھے، بول رہے تھے بڑا کچھ۔ وہی پرانے بندے بھی میرے، مطلب بڑے پرانا میرا تعلق سوشل میڈیا پہ 6-8 سال کا بھی لوگوں سے تھا، لیکن دے آل وینٹ اوے، یعنی 100 میں سے میں وہی بتا رہا ہوں 3-4 شاید رکے یا دے اسٹیڈ ہے، مطلب جو رہے۔ تو پرانے لوگوں میں سے ایک بندہ، ایک انسان، ایک شخص جو شاید سوشل میڈیا سے ڈی ایکٹیویٹ وغیرہ کر گئے تھے اپنے اکاؤنٹ، لیکن ان کو بھی سٹوری پتہ تھی، انہوں نے بھی سارا کچھ دیکھا، دا کیوس دیٹ ہیپنڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور ظاہر ہے گزرے ہوں گے، سب کو پتہ ہوتا ہے، سب گزرتے۔ تو مجھے آج ایک میسیج ملا اور اس میں یہ تھا کہ آئی ہیو نون یو، مطلب سنس اے لانگ ٹائم، اور میں نے سارا کچھ دیکھا، مجھے نہیں پتہ کہ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، بٹ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ نے یہ سب کچھ جو کہ پبلکلی ایلیگیشنز آپ پہ اور ایکیوزیشنز لگی ہیں یا لگی تھیں، میرا دل پھر بھی نہیں مانتا کہ نہ اس وقت مانا کہ یہ سب آپ نے کیا ہوگا جتنا میں نے آپ کو جانا ہے۔ ہاں، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں اور ہوئی ہوں گی یقیناً، وہ میں بھی مانتا ہوں۔ میں نے جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہی تھا کہ مجھے نہیں پتہ
کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ آپ نے سب کیا ہوگا. تو بس آئی جسٹ وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی ہوپ یو آر اوکے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اس پہ اسٹریس دیا گیا تھا کہ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ یو آر اوکے، کیونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے جس پریشر سے آپ گزرے ہو. یہ بہت میرے دل کو مطلب میرے لیے بڑی قیمتی بات ہے. میرے لیے یہ بات ہمیشہ قیمتی رہتی ہے جب کوئی اس طرح کی سچویشن کے بعد جب بھی اگر کوئی پوچھے اور وہ احساس کرے کہ یہ چیز آسان نہیں ہوتی جس سے آپ گزرے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نیوٹرل ہو کے بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کون صحیح ہے کون غلط. ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لی نہ ہم لے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پھر. تو اس میسیج نے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ 7 مہینوں میں یا آلموسٹ 8 ہونے والے ہیں، 8 مہینوں میں یہ اکا دکا ایک میسیج ہے جو مجھے اس طرح آیا ہے. یعنی اس ٹائم پہ میں نے بتایا 3-4 لوگ تھے، انہوں نے مجھے 2-4 دفعہ پوچھا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن ان 7 یا 8 مہینوں میں اور اسپیشلی پچھلے 5-6 مہینے میں یہ واحد ایک سنگل میسیج ہے جو کسی نے مجھے کیا یا مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں، ایم آئی ڈوئنگ گڈ، یا ایم آئی ایون اوکے، کیا میں ٹھیک ہوں. بہت بڑی بات تھی میرے لیے. اس نے تھوڑا سا کہتے ہیں نا اندر سے وہ ایک جذبہ دیا مجھے. ہوا یہ کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کل میں جم میں 3 دن بعد کیا تھا اور میں نے بہت زیادہ ایکسرسائز کی اس سوچ سے، میں اس پیشن میں کہ یار میں نہیں کیا تھا. مطلب میں نے پورا ٹائم لگایا اوور ایکسرسائز، میرے نہیں خیال میں نے اوور ٹائم لگایا یا اوور ورک کیا. مجھے نہیں لگتا کہ اوور ٹرین کیا، لیکن پھر بھی تو آج میری باڈی تھوڑی سی سور تھی اس حوالے سے. اور کیونکہ گھر پہ پھر میرے کچھ ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، میری خالہ وغیرہ میری بہن وغیرہ، ان کی افطار تھی. سوچ رہا تھا کہ میں جم جاؤں یا نہ جاؤں. اس میسیج نے مجھے تھوڑا سا بک اپ کیا اور مجھے موٹیویشن دی، تھوڑی سی خوشی دی، اور مجھے اندر سے پھر ایک آواز آئی پوش کیا کہ دا ریزن دیٹ یو آر موونگ ان لائف، مطلب موونگ آن ان لائف ساری چیزوں میں الحمدللہ. اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں آیا ہوگا. تو یہ جو میسیج ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں آیا. اگر اس نے پوچھا ہے تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا. اور یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جس سے میں گزر رہا ہوں. یہ جو میری ہیلنگ جرنی ہے، یہ جو میری موونگ آن کی جرنی ہے، تو مجھے یہ پروسیس کسی بھی طرح سے روکنا نہیں چاہیے. وہ چیز جو 1% بھی اس کو بینیفٹ مجھے دیتی ہے، اس پروسیس میں میرا فائدہ مجھے پہنچاتی ہے، فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، مجھے اس کو نہیں روکنا چاہیے، نہ روکنا. آئی شوڈ گو، مجھے چھٹی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ ایک اندھیرے میں ایک شمع کی کرن ہوتی ہے چھوٹی سی، دا پٹس آف ڈارکنیس اے رے آف ہوپ. وہ اس طرح کی چیز تھی. اور بہت سی اس طرح کی چیزیں مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، کبھی میں ذکر کروں گا صحیح طرح یاد کر کے بتاؤں گا کیسے کچھ لوگوں نے واقعی میں مجھے بہت زیادہ اسی طرح بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا، بک اپ کیا. اور اندھیرے میں امید کی کرن نہ چند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اتنی کم ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم اندھیرے میں اجالا کرنے والی بات ہے. اور اندھیرے میں ایک چھوٹی سی امید کی شمع جلانے والی بات ہے. وہ سب نہیں کرتے. میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ اندھیرے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں، یو آر ان دا ڈارکسٹ آف پٹس، اور باٹم پہ زمین کے آپ اندر دھسے ہوتے ہیں، گھسے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بالکل بہت زیادہ مطلب وہ ہے میرے تو دل کے بہت، مجھے دل کو بہت لگی، میرے دل کے بہت قریب ہوتی ہے ایسی چیز. جب بھی کوئی اپنے وقت میں سے نکال کے کوئی پوچھتا ہے نارمل بھی کہ کیا آپ ٹھیک ہو، آر یو ڈوئنگ گڈ، کیونکہ جب آپ اس فیز سے گزرتے ہیں تو آپ کے بہت ریئل لائف والے بھی، ریئل لائف سوشل میڈیا فرینڈس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ریئل لائف والے بھی، جاننے والے بھی، وہ آپ کو ایک میسیج نہیں کرتے، ساتھ سامنے گلی میں رہ کے آپ سے ملنے نہیں آتے. ہر ایک کے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں، ان کو اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. کوئی آپ کو ایک فون کال کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا. کوئی ایک میسیج ڈراپ کر سکتا ہے. جو دیکھیں مجھے جن لوگوں نے کیا، بہت سے لوگوں نے مجھے کالز نہیں کی، یہ کہ یار ہم کیا افسوس کریں، یاد دلانے والی بات ہے. اور میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کنوے کیا اور مل کے کہا کہ ہم اب مل کے پوچھ رہے ہیں، یا انہوں نے میسیج کر کے کہا کہ ہم میسیج کر رہے ہیں، کال کرنے کی ہمت نہیں تھی. میں ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. دور دور سے مجھے بندوں نے بہت پوچھا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک
مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ کہنے کو تو میرے بہت قریب ہیں، اور ان کے لیے شاید ان کے سوال ان سے بھی پوچھے تو وہ کہیں گے میں ان کے قریب ہوں کیوں، لیکن پتہ نہیں یہ کیسی قربت ہے کہ آپ مجھ سے مل نہیں سکے آگے ایک دفعہ، یا آپ کا ایک میسیج نہیں آیا، ایک کال نہیں آئی۔ اس فیز میں آپ کو یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ان ریئلٹی بالکل سچ مچ میں جو آپ کا ہوتا ہے وہ کون ہے، اور جو اوپر سے ہے وہ کون ہے، اور جو بالکل نہیں ہے وہ کون ہے، جو فیک تھے وہ کون ہے، سارا کچھ۔ تو شاید نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیز سے جب آپ کو ان مشکلات سے ان چیزوں سے گزارتا ہے تو وہ آپ کو، یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر آؤٹ کر رہا ہے اس میس کو، دکھا رہا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے کون نہیں ہے، اور فلٹر آؤٹ کر رہا ہے لوگوں کو، فلٹر آؤٹ کر رہا ہے تمام رشتوں کو، لوگوں کو، کہ یہ آپ کی امپورٹنس اور پریفرنس ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ دھیان دیں، یہاں پہ دھیان نہ دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، آسانی کرے، سب کو خوش رکھے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہی وش کرنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ میرے سے تو ابھی تک ایسی کوئی چیز میرے منہ سے نکلی بھی نہیں تھی، ادا نہیں ہوئی تھی، خدا نخواستہ کسی کے خلاف کوئی بری بات یا بددعا، لیکن جب رمضان کے سٹارٹ میں، پہلے رمضان میں افطاری سے بالکل پہلے، جب میں نے کیونکہ میں اس میں ایموشنل فیز میں چلا گیا تھا روتے ہوئے سجدے میں، تو اگر میرے سے کچھ ادا بھی ہوا تو اسی وقت مجھے ایسا لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ مطلب کسی کے لیے کچھ ایسا نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے اچھا مانگیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا مانگا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ میں نے تو ابھی تک اپنے اس فیز میں اس ایک انسٹنس کے علاوہ کبھی بھی میرے دل میں کبھی کچھ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں نکلا جنہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا، میرے خلاف بہت باتیں لکھی، تہمتیں لگائی، الزامات لگائے، جبکہ ان سے میرا کوئی اتنا اچھا رشتہ بھی نہیں تھا، یا سوشل میڈیا پہ تھا رشتہ، دوست کہنے کو تھے، وہ مجھے عاصم بھائی کہتے تھے، لیکن اس شخص کے خلاف جو میری زندگی کا بڑا حصہ رہا ہے، میری ایکس وائف، اور انہوں نے بھی جو کچھ بھی کیا مجھے کہا یا جو بھی، میرے دل میں آج بھی محبت ہے، کیونکہ وہ رشتہ تھا ہی اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، ہمارا 3 ساڑھے 3 سال کا خوبصورت ترین رشتہ تھا، ایک ریلیشن تھا، اور پھر ایک شخص جو میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ رہا ہو، یعنی میری اہلیہ، میری بیوی بن کے رہی ہو میری، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ میری محبت تھی، محبت کی شادی تھی، میری لو میرج تھی، جو شخص جس کو میں اپنے دل کا ٹکڑا کہتا تھا، جو میری محبت تھی، اس سے میں نے شادی کی، تو میں اس کے خلاف کیسے بکواس کر سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں یا اس کے اگینسٹ کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ میرے دل سے اسی لیے شاید ابھی تک نہیں نکلتا، اور ساری زندگی میں نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے اس چیز میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ جیسے لوگ مجھے شروع میں پوچھتے تھے بہت زیادہ کہ نفرت کیوں نہیں ہوتی، غصہ کیوں نہیں آتا، اس کے خلاف بات کیوں نہیں نکلتی، عاصم تو اس کی برائی ابھی بھی نہیں کرتا، عاصم تو اس کے خلاف ابھی بھی ایک لفظ نہیں کہتا، عاصم تو اس کو بالکل بلیم نہیں کرتا، عاصم تو اس کے خلاف کوئی بری بات نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ مجھے اچھا وقت یاد آتا ہے، کیونکہ ہم نے اچھا وقت بہت گزارا ہے، ایسی ایپیسوڈس ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بالکل اینڈ ہونے کا سبب بن گئی، لیکن میرے دل میں آج بھی محبت زندہ ہے، ہمیشہ رہے گی، مجھے لگتا ہے ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، دل کے کسی کونے میں دبا دوں گا اور دب جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، ہوتا یہی ہے، سچی محبت کبھی نہیں جاتی نہ مرتی ہے، اور آئی ایم ویری شیور اگر دوسرے اینڈ پہ بھی ایسا ہی تھا، سچی محبت تھی یا ہوگی، یقیناً تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ اگلا بندہ مانے نہ مانے، مرتی کبھی نہیں ہے، پھر آپ کو دبانی پڑتی ہے، اور آپ دبا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بلانی پڑتی ہے۔ سو انکنڈیشنل محبت جب آپ بغیر کنڈیشنز کے، بغیر شرطوں کے کرتے ہیں، جب آپ کا بیچ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا شامل، کوئی اس طرح کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں آپ سوچتے اپنا، تو ایسے ہی ہوتی ہے محبت۔ ہم نے تو ایسے ہی سیکھی اپنے بڑوں سے، والدین سے، چاچو سے، امی سے، ابو جی سے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ناظرین ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور جیئیں زندگی پوری طرح جیئیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا کام وہ کریں، کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، خوشی دینا چاہتے ہیں وہ کریں، اپنے لیے بھی کریں، جم جانا چاہتے ہیں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں، کریں، اسٹارٹ کریں، یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کریئر سوئچ کرنا چاہتے ہیں، کریں، بیکاز زندگی اس حساب سے بہت چھوٹی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔